اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجلس شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت کے شہزادوں کی شہادت کی مناسبت سے یہ شب عزا منعقد ہے۔ اگرچہ اصولاً تو بارش ہونی چاہیے تھی، اس لیے کیونکہ اس مجلس میں ایک سال بارش ہوتی ہے اور ایک سال بارش نہیں ہوتی، تو چونکہ گزشتہ سال نہیں ہوئی تھی تو اس سال ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال خدا کی مصلحت ہے، خدا چاہتا ہے کہ آج کی مجلس بغیر بارش کے ہو۔ مجلس بارش میں بھی ہوتی ہے، مجلس بارش کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ ہاں، بارش میں یہ بہانہ مل جاتا ہے عزاداروں کو کہ بھائی بہت پانی جمع تھا اور آنے میں مشکل ہو رہی تھی، دقت ہو رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ عزادار جو آ نہیں سکے اس سال ان کے پاس کیا بہانہ ہوگا۔ ایک بار سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ تو آپ ان کی طرف سے بھی صلوات پڑھیں، اس لیے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کے سمجھانے کو اور نجات بشر کے لیے مسلسل پے در پے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ کئی ہزار انبیاء اللہ نے بھیجے صرف اس لیے کہ انسان کو اس کا مقصد تخلیق بتا دیا جائے۔ ہر نبی آتا اور امت کے درمیان آ کر وہی وعظ کرتا، وہی نصیحتیں کرتا، وہی پیغام دیتا جو پیغام اللہ نے اپنے انبیاء پر بھیجا۔ اب امت اور قوم چونکہ نبی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تو یہ بات امت سے ہضم نہیں ہوتی تھی، قوم برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور وہ پلٹ کر نبی پر عجیب و غریب جملے کستی تھی کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیسے عہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ۔ نبی جب بھی اللہ کا پیغام سناتا، قوم پیغام سننے کو تیار نہیں تھی، مگر نبی اپنے کام سے، اپنے مقصد سے ایک آن پیچھے نہیں ہٹے۔ اب بیٹھ کے امت رات کو جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتی تھی تو سازشیں کرتی تھی، یار یہ ہم اتنا منع کرتے ہیں
مگر یہ تو اپنے پیغام سے رکتے ہی نہیں ہیں، تو اب بتاؤ کیا کریں؟ تو سب مل کے سازش یہ کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسی خامی تلاش کرو، کوئی ایک ایسا عیب تلاش کرو کہ جس کی بنیاد پر ہم اس شخص کی باتوں کو جھٹلائیں اور اس کے دعووں کو جھوٹا ثابت کریں اور اس کی بات کو نظر انداز کریں۔ تو سب بیٹھ کے یہی کہتے تھے، لاکھ کوشش ہم کرتے ہیں کہ کوئی عیب تلاش کر لیں، کوئی ایک خطا دیکھ لیں، مگر ہمیں نہ کوئی خطا نظر آتی ہے نہ کوئی عیب نظر آتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو اتنا بے عیب بنا کر بھیجا کہ امت لاکھ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایک تلاش کر لے عیب، مگر امت کو نبی کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب کچھ وہ لوگ بھی تھے جو بچپن سے نبی کو دیکھ رہے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو بزرگی میں نبی کو دیکھ رہے تھے، تو کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر عیب نکالنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کر کے سوچتا تھا یار کوئی تو عیب ہوگا، کوئی تو عیب ہوگا، کوئی تو عیب ہوگا، مگر کسی کو کبھی نبی کا کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ دیکھیے، باتوں کو نظر انداز کر دیا امت نے، مگر کوئی شخص نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ اسی کو علم کلام میں کہتے ہیں عصمت۔ اللہ نے اپنے نمائندے کو ایسا معصوم رکھا کہ لاکھ نبی کی بات کو لوگ نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ہم نے فلاں کام کرتے دیکھا تھا، یا ہم نے تمہیں فلاں چیز غلط چیز عیب تم میں پائی تھی۔ تو آپ نے یہ دیکھا، اللہ نے جسے بھی اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اسے اتنا بے عیب رکھا کہ کوئی بھی اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور اعتراض ہو بھی کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی نے، انبیاء نے، ائمہ نے اپنے کردار کو ایسا پاکیزہ رکھا۔ اب تقریر شروع ہو رہی ہے اور ذرا غور سے سنیے گا، علم کلام کی بحث ہے مگر بہت آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ انبیاء میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، ائمہ میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے کبھی کبھار کہہ دیتے تھے یار یہ جب اتنے پاکیزہ ہیں تو جس کی طرف سے یہ بھیجے گئے ہیں، جس کی طرف سے یہ انبیاء، یہ ائمہ بھیجے گئے ہیں، وہ کتنا سبحان ہوگا۔ پتہ چلا اللہ نے عصمت معصوم کے ذریعے اپنی حمد کرا لی۔ اللہ نے عصمت معصوم کے ذریعے، انبیاء کی عصمت کے ذریعے، ائمہ کی عصمت کے ذریعے اپنی حمد کرا لی۔ تو بہت سی زندگی میں ائمہ اور انبیاء کی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ ان صفات کی بنیاد پر اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے لوگ ہیں جو فضائل اہل بیت سن کے کہتے ہیں غلو ہو رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے ان فضائل کی بنیاد پر اللہ کی حمد ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال دیجئے، میں سامنے کی مثال دیتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، صلوات پڑھے حضرت کی شان میں، صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا پہنچے، خبر ملی یہ مر گیا، اسے جلانا ہے، اسے اٹھانا ہے۔ روتی روتی ماں آئی اور کہنے لگی کچھ کیجئے، ایک ہی میرا بچہ تھا، اگر اس کی زندگی بچ جائے تو میں اجڑنے سے بچ جاؤں گی۔ مولا نے کہا اچھا۔ یہ مولا نے ٹھوکر ماری اور وہ اٹھ گیا۔ توجہ، یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ مولا نے ٹھوکر ماری اور وہ اٹھ گیا۔ اب جیسے ہی وہ اٹھا اس نے چاروں طرف سب کو دیکھا اور بس وہ کہنے والا تھا کہ یہی ہے۔ بھائی دیکھیں، اب ذرا آپ میرا ساتھ دے دیں، وہ فوراً سے الوہیت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ یہی ہے جس نے مجھے جلایا ہے، جس نے مجھے حیات دی ہے، اور جو جلائے حیات دے وہ خدا ہوتا ہے۔ تو کتنا قریب تھا، وہ فوراً یہ کہتا کہ یہ خدا ہے۔ وہ کہنے ہی والا تھا، علی سجدے میں چلے گئے۔ ابھی وہ کہنے والا تھا کہ علی سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی علی سجدے میں گئے، اب اس نے لوگوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا سجدہ ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی لفظ خدا سنا تو اس نے کہا اچھا اس کا بھی کوئی خدا ہے۔
تو جب یہ علی ایسا ہے اس کا جلی کیسا ہوگا؟ جب یہ علی ایسا ہے اس کا جلی کیسا ہوگا؟ تو میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ معصومین کی عصمت میں بھی حمد الہی ہے. تو جب عصمت میں حمد الہی ہے تو کیا معجزوں میں حمد الہی نہیں ہوگی؟ جس طرح عصمت میں حمد الہی اس طرح معجزے میں حمد الہی. تو بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ جسے اپنا نمائندہ بنا رہا ہے اسے اتنا بے عیب بنا رہا ہے اور ایسا اعلیٰ صفات کا بنا رہا ہے کہ اس کی ذات میں اپنی صفات کو اس نے جلوہ کر دیا. اب لوگ دیکھیں گے نمائندے کو مگر صفت نظر آئیں گی بھیجنے والے کی. جتنی اس کی صفات ہے وہ ساری نمائندے میں نظر آئیں گی. تو اب لوگ جب نمائندے کو دیکھیں گے تو نمائندے کو دیکھ کر کہیں گے جب نمائندہ ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ بھائی توجہ. جب نمائندہ ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ تو انبیاء جانتے تھے ہم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں. تو اب اگر نبی اپنی جانب سے کہیں بھی کسی کو بھیجیں گے وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو ہماری طرف سے وہ چلا جائے جو ناک کٹوا دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا چلا جائے جو جا کر ہماری ناک کٹوا دے. تو ایک منزل تاریخ اسلام میں اہل سنت نے بھی لکھی اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ ضرورت پڑی نبی کو کسی کو بھیجنے کے لیے مگر اب جسے بھیجنا تھا اسے تلوار نہیں چلانی تھی زبان سے تبلیغ کرنی تھی. تو نبی بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. تو پیغمبر نے کہا کوئی ہے جو یمن جا کے تبلیغ کرے؟ تو پہلے تو سب خاموش ہو گئے. بھائی تلوار کی بات ہے. اب وہ تلوار وغیرہ سے تو کوئی سروکار تھا نہیں کوئی واسطہ تھا نہیں. اب وہ سب خاموش رہے. نبی نے کہا مگر یمن میں تلوار نہیں چلانی. جیسے ہی سنا تلوار نہیں چلانی تو سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ فوراً سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہمیں بھیجیے ہم جا کے تبلیغ کریں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یمن میں تلوار نہیں چلانی. تو رسول اللہ جانتے تھے تلوار والے معاملات میں تو یہ سب فیل ہو گئے. چلو یہاں پر ان کے ارمان نکل جائیں یہاں پر ان کی حسرتیں نکل جائیں ارمان نکل جائیں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا کون جائے گا؟ تو ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہمیں بھیج دیجئے. توجہ سے سنے گفتگو کو. نبی نے کہا اچھا تم جاؤ گے؟ کہا ہم جائیں گے. نبی نے کہا ٹھیک ہے سامان سفر باندھو اور جاؤ. اب وہ گئے 6 مہینے تک یمن میں رہے. لوگوں کو پکڑ کے تبلیغ کرتے تھے کوئی سنتا ہی نہیں تھا کوئی ان کی گفتگو کو نہیں سنتا تھا اور چلے جاتے تھے لوگ. اب وہ منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا نکل گئی حسرتیں ہوئے پورے ارمان. کہا رسول اللہ بہت کوشش کی کوئی ہماری بات کو مانتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا اب کوئی ہے جو جائے گا؟ تو ایک اور صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہمیں بھیج دیجئے. رسول اللہ نے کہا جاؤ. اب وہ گئے اور وہ بھی چند مہینوں بعد منہ لٹکائے ہوئے آ گئے. ایسے کئی لوگ کہتے رہے ہمیں بھیجیے نبی بھیجتے رہے. ایک منزل ایسی آئی کہ نبی نے مسجد میں کہا یہ کام تم سب کا نہیں ہے اور یہ کہہ کے فوراً سے کہا علی. فوراً سے مولا کو آواز دی. علی دوڑتے آئے کہا جی یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا اے علی یمن جانا ہے مگر ذوالفقار نہیں چلانی. یعنی علی کو نبی نے بتا دیا اب ذوالفقار ہاتھوں سے نہیں چلانی زبان سے چلانی ہے. اب ذوالفقار زبان سے چلانی ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم جائیں. نبی نے کہا جاؤ علی جاؤ. اب جیسے ہی علی یمن میں پہنچے تو وہ لوگ جو پہلے والوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے علی جہاں سے گزرتے تھے سب ٹھہر کے دیکھتے تھے. سب ٹھہر کے علی کو دیکھتے جاتے تھے اور جیسے ہی علی نے ایک بار خطبہ پڑھنا شروع کیا تو سب محو حیرت میں تھے اور علی کو مسلسل سنتے جاتے تھے. جیسے ہی علی نے خطبہ مکمل کیا
تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ لکھا ہے کتابوں میں. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور علی کی ولایت کی گواہی دی. ارے وہ مہینوں تبلیغ کر رہے تھے، علی نے ایک دن میں پورے یمن کو شیعہ کر دیا. صرف مسلمان نہیں، پورے یمن کو شیعہ کر دیا. اب علی لوٹے. اب ادھر سے جو ہمیں بات اٹھانی ہے اپنے موضوع کے لیے وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نمائندہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر قوم یہ کہے، لوگ یہ کہیں جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا. بھائی نہیں پہنچ رہے آپ ابھی تک. دیکھیں نمائندے کو اور سب یہ کہیں جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا. اب پتہ چلا حسین نے ایسے کا انتخاب کیا تھا، امام حسین نے ایسے کا انتخاب کیا تھا کہ جسے دیکھ کر پورا کوفہ کہے ارے آنے والا ایسا ہے، بھیجنے والا کیسا ہو. جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا. پتہ یہ چلا پروردگار عالم جسے اپنا نمائندہ بنا رہا ہے وہ لوگوں میں سب سے باعظمت ہوگا، اور اگر اس نمائندے کا کوئی نمائندہ بن جائے وہ بھی اسی کی طرح باعظمت ہوگا. تو اللہ نے نمائندہ بنایا حسین کو، حسین نے نمائندہ بنایا مسلم کو. اللہ نے امام حسین کو نمائندہ بنایا اور امام حسین نے حضرت مسلم کو اپنا نمائندہ بنایا اور بھیجا حضرت مسلم کو، اور چلے حضرت مسلم. تو اب جیسے ہی حضرت مسلم کی آمد کی خبر ملی تو پورا کوفہ ایک بار مسکرانے لگا، خوشیاں منانے لگا اور کہنے لگے مسلم آ رہے ہیں، حسین کا بھائی آ رہا ہے، حسین کا سفیر آ رہا ہے. لکھنے والے مورخین نے لکھا ایک غل تھا دروازہ کوفہ پر، اور چاروں طرف سے اژدہام بھر بھر کے آتا جاتا تھا. جھوک در جھوک کوفے والے دروازے پر آتے تھے اور ہر ایک کی نظریں صرف دروازے پہ تھی. عورتیں کہتی تھی زہرا کے گھرانے کا آ رہا ہے، جوان کہتے تھے علی اکبر کا چچا آ رہا ہے، اور بزرگ کہتے تھے علی کا بھتیجا آ رہا ہے. ہر ایک حسرت لیے کھڑا تھا کہ ہم مسلم کی زیارت کریں گے. اب جملہ سنیے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ابھی تک حسین کو دیکھا نہیں تھا مگر سنتے آ رہے تھے حسین ایسے ہیں، حسین ایسے ہیں، حسین ایسے ہیں. ان کے ذہن میں حسین کی تصویر بیٹھی ہوئی تھی. آنکھیں ایسی ہوں گی، ابرو ایسے ہوں گے، رخسار ایسے ہوں گے، پیشانی ایسی ہوں گی، دندان ایسے ہوں گے، لب ایسے ہوں گے، ناک ایسی ہوگی، کان ایسے ہوں گے، زلفیں ایسی ہوں گی، امامہ ایسا ہوگا، ابا ایسی ہوگی، قبا ایسی ہوگی، تلوار یوں رکھتے ہوں گے، چلتے ایسے ہوں گے، بیٹھتے ایسے ہوں گے، کھڑے ایسے. اب سب کے ذہنوں میں یہ تصویر تھی حسین کی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو اب تک حسین کو دیکھا نہیں، ہاں مگر حسین کا سفیر آ رہا ہے. اب جیسے ہی مسلم کی سواری کوفے میں داخل ہوئی تو سب نے دیکھا جو آنکھیں ہم نے حسین کی سنی تھی یہ تو ویسی ہیں، کان ہم نے جیسے سنے تھے یہ تو ویسے ہیں، ابرو جیسی سنی تھی یہ تو ویسی ہیں، ارے امامہ بھی ایسے ہی پہنا ہے، ابا کبا بھی یوں ہی دوش پر ڈالی ہے. اب سب ایک دوسرے سے پوچھتے جاتے تھے یہ تو بتاؤ یہ حسین ہے یا مسلم، یہ تو بتاؤ کہ یہ حسین ہے کہ مسلم ہے. ایک بار حضرت مسلم داخل ہوئے کوفے میں اور سب حیرت سے حضرت مسلم کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اس لیے کیونکہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کوفے والوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، اور حضرت مسلم کے لیے لکھا یہ ہے کہ شبیہ رسول تھے. جس طرح علی اکبر شبیہ رسول تھے، جس طرح امام حسن شبیہ رسول تھے، جس طرح حضرت قاسم شبیہ رسول تھے، اسی طرح حضرت مسلم بھی شبیہ رسول تھے. اب ہر ایک مشتاق تھا کہ ہم رسول کے چہرے کو دیکھ لیں، اور سب حضرت مسلم کو دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ مسلم ہمارے گھر ٹھہرے، مسلم ہمارے گھر مہمان ہو. ایسے میں حضرت مختار آگے بڑھے. مسلم نے کہا مختار
ہم تمہارے گھر قیام بعد میں کریں گے، پہلے ہم خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے ہم خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت مسلم نے امام حسین کی طرف سے دیے ہوئے خط کو نکالا اور لکھا یہ ہے کتابوں میں کہ فوراً پڑھنا نہیں شروع کیا، پہلے خط حسین کو چوما۔ بھئی آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے پتہ نہیں مجھ سے کوئی ناراضگی وغیرہ ہوئی ہے آپ کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تھوڑا چاق و چوبند ہو کر سنیے، جیسے مجلس سنی جاتی ہے۔ اگر آپ ایسے بیٹھیں گے خاموشی سے تو میں ایسے مجلس پڑھنے لگوں گا کہ خدا کی قسم سب یہیں پر سو جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح بالکل خاموشی سے اور سستی میں مجلس پڑھیں گے تو میں آپ سے زیادہ سست ہو جاؤں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سست نہ ہوں تو سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں، مجلس کا ماحول بنا۔ محمد و آل محمد۔ تو ایک بار حضرت مسلم نے خط نکالا، جیسے ہی خط نکالا خط کو بوسہ دیا اور پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی خط حضرت مسلم نے پڑھا لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ خط سن سن کے روتے جاتے تھے، آنکھوں میں سب کے آنسو بھر چکے تھے اور آنسو مسلسل گرتے جاتے تھے۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کروں، یہ سب خط سن کے رو کیوں رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ہے ایک علم، اور وہ علم یہ ہے کہ لفظوں میں آواز کے ذریعے جان ڈالنا، لفظوں میں آواز کے ذریعے جان ڈالنا۔ اب مثلاً یہ لکھا ہوا ہے امام کا نام، اب اسے پڑھنے کے کئی لہجے ہیں۔ کوئی پڑھے گا ایسے لہجے میں کہ لوگ سو جائیں گے، کوئی پڑھے گا ایسے لہجے میں کہ با اختیار درود آواز، بلند آواز میں درود نکل جائے گا۔ یعنی لفظ میں آواز کے ذریعے جان ڈالنا۔ اب میں جملہ کہوں، یہ سب مسلم کا خط پڑھنا سن کر رو کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ لفظ حسین کے تھے، آواز مسلم کی تھی۔ چونکہ حضرت مسلم حسین کے مزاج سے آشنا تھے، مسلم جانتے تھے اگر یہی خط حسین پڑھیں گے، مسلم جانتے تھے اگر یہی خط حسین پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ارے جیسے کوفے والے حسین کی آواز پر روتے ویسے ہی مسلم کی آواز پر روئے۔ یہ ہے علم۔ کیا ہے علم؟ لہجوں کا علم، اسے کہتے ہیں لہجوں کا علم، یعنی آپ اپنے لہجے کے ذریعے لفظوں میں جان ڈالیں۔ تو حضرت مسلم چونکہ حسین کے مزاج شناس تھے، اور یہ بات حسین بھی جانتے تھے کہ مسلم میرا مزاج شناس ہے، جو میں کروں گا وہی مسلم کرے گا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے اچھا نمائندہ وہی ہوتا ہے جو اسی طرح پیغام پہنچائے جیسا پیغام پہنچانے والے نے کہا ہوتا ہے کہ ایسے پیغام پہنچاؤ۔ تو حسین یہ جانتے تھے کہ مسلم ویسے ہی پیغام پہنچائیں گے جیسے میں پہنچاؤں گا، اس لیے مسلم کا انتخاب کیا۔ چونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے نا، بالکل آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ لفظ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل، لیکن ہمیں ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے یہ مسلم ہی کیوں سفیر ہوئے؟ عباس کیوں سفیر نہیں ہوئے؟ علی اکبر سفیر کیوں نہیں ہوئے؟ محمد حنفیہ سفیر کیوں نہیں ہوئے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار سفیر کیوں نہیں ہوئے؟ ارے اس گھرانے کا تو جھولے میں لیٹا بچہ بھی سفیر ہو سکتا۔ اس گھرانے کی شان ایسی ہے کہ گہوارے میں لیٹا بچہ بھی سفیر ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ مزاج امامت سے آشنا ہے۔ تو امام حسین نے یہ حضرت مسلم ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر میں آپ کو وجہ بتانے لگوں تو رات گزر جائے، مگر پھر بھی
گفتگو پوری نہ ہو سکے کہ مسلم ہی کو منتخب کیوں کیا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال ایسی ہے، بچے بھی سمجھ جائیں گے، جوان بھی سمجھ جائیں گے، بزرگ بھی سمجھ جائیں گے۔ سننا چاہتے ہیں آپ سب؟ اب سنیے، کسی کا خدا نخواستہ دل میں مرض ہو گیا، کسی کے دل میں دل خراب ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دل کا آپریشن ہوگا، اور ایک مقررہ وقت دے دیا کہ اگر اس وقت یہ آپریشن نہیں ہوا تو آپ کی جان چلی جائے گی، اس لیے کیونکہ دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ وقت آپ کے آپریشن کا ہے، اگر اس وقت پر آپریشن نہیں ہوا تو آپ مر جائیں گے۔ اب گھر والے جلدی پریشان حالی میں فوراً سے انتظام کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہمارے گھر والے کا، مریض کا آپریشن ہو جائے۔ اب ذرا فرض کیجئے معاملات سارے طے ہو گئے اور جو وقت ہے آپریشن کا وہ مقرر ہو گیا، اور آپریشن تھیٹر میں مریض لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر کا انتظار ہو رہا ہے کہ بس یہ جیسے ہی مقررہ وقت ہوگا ڈاکٹر آئے گا اور آپریشن کر دے گا۔ اچانک سے ڈاکٹر کی کال آ جائے، بھائی راستے میں پھنس گیا اور آنے کی امید نہیں ہے، بڑی کوشش کر رہا ہوں آنے کی مگر آ نہیں سکتا۔ تو اب کیا کرے ڈاکٹر صاحب؟ وقت آ گیا، اگر آپ اس وقت پہ نہیں آئے تو ہمارا مریض تو مر جائے گا۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں، کیا وہ ڈاکٹر جعفر طیار کی کسی گلی کے کلینک کے ڈاکٹر کو بھیجے گا آپریشن کے لیے؟ بھئی ہاں یا نہ ہی کر دیجئے۔ نہیں بھیجے گا نا۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ اس لیے کیونکہ معاملہ ہے نازک۔ وہ ڈاکٹر کم از کم اسے بھیجے گا جس پہ اسے یقین ہو، جو کام میں کر سکتا ہوں ویسا کام وہ اسے بھیجے گا، جس پر اسے یقین ہو، جیسا کام میں کر سکتا ہوں ویسا کام وہ کر سکتا ہے۔ ارے حسین جانتے تھے کوفے والوں کے دل مر چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، میرا فوراً جانا وہاں پر مناسب نہیں ہے، مگر ان کے دلوں کا علاج ضروری ہے۔ کسی ایسے طبیب کو بھیجنا پڑے گا جو ان کے دلوں کو ویسے ہی جلائے جیسے میں وہ ان کے دلوں کو یوں ہی جلائے جیسے میں جلا سکتا ہوں۔ اب پتہ چلا حسین نے مسلم کو کیوں بھیجا۔ حسین کو اتنا یقین تھا مسلم پر، جیسے دلوں کا علاج میں کر سکتا ہوں ویسے ہی مسلم کر سکتا، جیسے علاج میں کر سکتا ہوں ان کے مردہ دلوں کا ویسے ہی علاج میرا مسلم کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مسلم سفیر بن کر آئے حسین کے، اور میں نے بتا دیا کہ نمائندے میں بھیجنے والے کی صفات ہوتی ہیں، تو حسین تو ہے معصوم، امام حسین معصوم ہے۔ اسی پہ تو اتنی دیر سے میں رو رہا ہوں شروع سے کہ معصوم عصمت کیا ہے اور عصمت ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہاں تو اب امام حسین تو ہے معصوم، تو اب امام حسین جسے بھیجیں گے اگر اس کا کوئی عیب لوگوں کے سامنے ہو، یا لوگ اس کے کسی بھی ایک ایسی فعل کو جانتے ہو جو عصمت کے منافی ہو، جو عصمت کے خلاف ہو، تو وہ اعتراض مسلم پر نہیں کریں گے، حسین پر کریں گے۔ ارے اتنا اعتماد تھا حسین کو مسلم کے بھیجنے پر کہ آج بھی دنیا جب بھی مسلم کا نام لیتی ہے سفیر حسین کہتی ہے۔ آج بھی قوم، آج بھی دنیا، آج بھی لکھنے والے، یعنی وہ لوگ کہ جو امام حسین کو ہی معصوم نہیں مانتے، وہ بھی جب مسلم کا ذکر کرتے ہیں تو لکھتے سفیر حسین ہے، یعنی نمائندے میں بھیجنے والے کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسلم معصوم ہے، اس لیے کہ دیکھیں
یہ بحث ہے علماء کے درمیان، اور بڑے بڑے علماء نے لکھ دیا، اور یہ بحث آئی حضرت عباس کے سلسلے میں، حضرت زینب کے سلسلے میں، حضرت علی اکبر کے سلسلے میں، کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیسے ان سب ہستیوں کو معصوم کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ معصوم تو صرف 14 ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھیے۔ علماء نے جواب یہ دیا کہ بھائی دیکھیے، ایک ہے صفات اور ایک ہے عہدہ، ایک ہے عہدہ اور ایک ہے صفات۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے تو اس کو کہا جائے گا اگر یہ 10 صفتیں تم میں پائی جاتی ہوں تو ہم تمہیں عہدہ دے دیں گے، اور اگر 10 میں سے ایک صفت بھی نہ ہو عہدہ نہیں ملے گا۔ تو بہت سے لوگوں میں 10 صفتیں تھی، انہیں عہدہ مل گیا، مگر بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس عہدہ تو نہیں تھا مگر وہ صفتیں تھیں، عہدہ نہیں تھا مگر وہ صفتیں تھیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا اٹھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کیا کہا؟ اگر کسی کو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو، وہ علی کو دیکھے، وہ علی کو دیکھے۔ تو اب علم آدم کی جھلک علی کی ذات میں ہے، نجابت نوح کی جھلک علی کی ذات میں ہے، خلت ابراہیم کی جھلک علی کی ذات میں ہے، زہد عیسیٰ علی کی ذات میں ہے، ہیبت موسیٰ علی کی ذات میں ہے۔ تو علی کے پاس وہ صفات تو ہے جو انبیاء کے پاس ہے، علی کے پاس وہ ساری صفات موجود ہے جو ایک نبی میں ہونی چاہیے، لیکن علی نبی نہیں ہے۔ تو نبی نہ ہونا کیا علی کی صفات کو چھین لے گا؟ تو بھائی اگر حضرت عباس امام نہیں ہے، حضرت مسلم امام نہیں ہے، تو یہ کب طے ہے کہ جو امام نہیں ہوتا وہ معصوم بھی نہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کہہ رہا ہوں، نمائندہ وہ بنا کر بھیج رہا ہے جو خود معصوم ہے، تو جو نمائندہ بن کر آئے گا اس کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب قاعدہ یہ بنایا بڑے بڑے علماء نے کہ بھائی ہم عصمت کی ایک تعریف یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کسی میں، کسی کی ذات میں، کسی کی زندگی میں کوئی ایسا فعل نظر نہ آئے جو عصمت کے خلاف ہو تو ہماری نظر میں وہ بھی معصوم ہے۔ تو اب یہ جو اتنے بدعقیدہ پھر رہے ہیں جنہیں جلن ہو جاتی ہے، حضرت عباس معصوم کیسے، حضرت زینب معصوم کیسے، حضرت مسلم معصوم کیسے؟ تو بھائی اگر آپ کی کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ان سے جو عصمت کے خلاف ہو، وہ لا کر دکھا دو، اور اگر نہیں ملتا تو پھر ماننا پڑے گا زینب بی بی بھی معصوم، حضرت عباس بھی معصوم، مسلم ابن عقیل بھی معصوم، حضرت مسلم بھی معصوم ہے۔ اور پھر جیسے ہی حضرت مسلم قوم کے درمیان آئے تو سب نے دیکھ دیکھ کر یہی کہا، ہاں جب نمائندہ ایسا ہے تو حسین کیسے ہو، جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ اور آغا مہدی لکھنوی نے ایک عجیب راز لکھا کہ امام حسین نے حضرت مسلم کا انتخاب کیوں کیا۔ اب وہ راز سنیے۔ وہ کہتے ہیں امام حسین کا مسلم ابن عقیل کو بھیجنے میں ایک راز خود مسلم کے نام میں ہے، ایک راز خود حضرت مسلم کے نام میں ہے۔ نام میں کیسے راز ہے؟ اب انہوں نے شرح لکھی اور وہ لکھتے ہیں اگر حسین چاہتے عباس کو بھیجتے، اگر حسین چاہتے علی اکبر کو بھیجتے، اگر حسین چاہتے جسے چاہتے بھیج دیتے، مگر ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ شہزادوں کے ناموں کو پڑھ لیں تو آپ پر راز عیاں ہو جائے گا۔ آپ جیسے ہی نام لیتے ہیں علی اکبر، تو علی اکبر میں لفظ علی ہے، علی میں علویت ہے، بلندی ہے، اور اس بلندی کے ساتھ سطوت بھی ہے، جبروت بھی ہے۔ نام علی میں صفت بھی ہے،
جبروت بھی ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ علی اکبر کو اگر بھیجتے تو وہ دشمن نام دیکھ کر کہتے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ اب امام حسین نے حضرت عباس کو بھی نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ آغا مہدی لکھنوی نے لکھی کہ حضرت عباس کے نام کا معنی یہ ہے بھپرا ہوا شیر، بھپرا ہوا شیر۔ اب اگر بھیج دیتے حضرت عباس کو تو نام میں جلال بھی ہے اور نام میں قتال بھی ہے، تو کہنے والے کہتے اور لکھنے والے لکھتے کہ عباس کو بھیجا تھا نا، حسین جنگ کروانا چاہتے تھے، کوفے میں حسین جنگ چاہتے تھے۔ اب آغا مہدی لکھنوی کہتے ہیں ارے بھیجا ہی اسے کہ جس کا نام ہی مسلم ہے اور مسلم ہی میں اسلام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ کہہ دوں، اسلام مسلم سے باہر نہیں ہے، مسلم کے اندر ہی۔ اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، یعنی گردن کو جھکا دینا۔ تو اب دیکھیں نام میں اتنی مظلومیت ہے کہ یہاں جنگ کا عنصر موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسے امام حسین نے اپنی حکمت کے تحت اور سیاست الہیہ کے تحت ایسے کا انتخاب کیا کہ جس کے نام میں ہی اسلام ہے، جس کے نام میں ہی اسلام ہے۔ تو حضرت مسلم نے آ کر بتایا، اور یہ تو علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ آپ سبھی نے سنا ہے، کتنا مشہور ان کا جملہ ہے۔ کیا ہے جملہ؟ کوفے میں مسلمان، دیکھیں صرف علی جون پوری صاحب نے کہا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر کوفے میں مسلم صرف ایک تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر اس کوفے میں مسلم صرف ایک تھا۔ تو اب حضرت مسلم کو اپنے ایک ایک کام میں وہ ساری چیزیں دکھانی ہے جو حسین اگر ہوتے تو کیا کیا کرتے۔ تو اگر مسلم کسی کے گھر کا انتخاب کر رہے ہیں تو وہ انتخاب مسلم نہیں ہے، انتخاب حسین ہے۔ تو اب اگر مسلم مختار کے گھر میں جا رہے ہیں تو حسین چاہتے ہیں مسلم مختار کے گھر میں جائیں، اگر مسلم ہانی کے گھر میں جا رہے ہیں تو حسین چاہتے ہیں مسلم ہانی کے گھر میں جائیں۔ یعنی ایک ایک کام حضرت مسلم کا ہو رہا ہے امام حسین کی حکمت کے تحت۔ ایسا پاکیزہ اپنے کردار کو حضرت مسلم نے رکھا کہ لاکھ زمانہ اور کوفے والے حضرت مسلم کے خلاف ہو گئے مگر پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلم میں فلاں عیب پایا۔ تو جس میں عیب نہیں ہوتا وہی تو معصوم ہوتا ہے۔ بس تمام ہو گئی تقریر، جس میں عیب نہیں ہوتا وہی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو عیب نہیں نظر آتے تو باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ الزام لگائے جائیں۔ جیسے ہی پہنچے حضرت مسلم دربار ملعون میں تو اس نے دیکھتے ہی کہا پھیلا لیا تم نے فساد، خراب کر دیا کوفے کا ماحول۔ تو فوراً جلال کے عالم میں کہا کوفے کا ماحول ہم نے نہیں تم نے خراب کیا ہے۔ اس نے کہا اے مسلم، کون ہے جو تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ دیکھو کیسے تمہیں کوفے والوں نے تنہا کر دیا، اور کہاں گئی وہ ساری بیعت جو تم نے لی تھی؟ تو حضرت مسلم نے فوراً سے کہا میں نے جو بیعت لی تھی وہ خدا کے لیے لی تھی، میں نے جو بیعت لی تھی وہ حسین کے لیے لی تھی۔ اب یہ تو ان لوگوں کا ظرف ہے جو حسین کی بیعت کر کے بھی کافر ہو گئے، یہ ظرف تو ان کا ہے کہ انہوں نے اپنی کم ظرفی کا پتہ دیا مجھے تنہا کر کے۔ اور پھر اس نے کہا مسلم آپ خود ہی بتاؤ کہ کون خلافت کا حقدار ہے؟ کیا اب بھی تمہارا گمان یہ ہے کہ حسین خلافت کے حقدار ہے؟ تو فوراً سے حضرت مسلم نے کہا ہمارا گمان نہیں ہے کہ حسین خلافت کے حقدار ہے، ہمارا یقین ہے کہ حسین خلافت کے حقدار ہے۔ گمان نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ حسین ابن علی اس وقت سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اب دیکھیے
اب اس نے عصمت مسلم پر اٹیک کیا. اس نے کہا مسلم بڑا تم کوفے میں آ کے تقوی کی فریادیں کر رہے ہو, معاذ اللہ کوفے میں تو بیٹھ کر تم شراب پیتے تھے. اب اس نے عصمت پر حملہ کیا. دیکھیں تقریر عصمت سے شروع ہوئی تھی اور عصمت پر ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ تم کوفے میں بیٹھ کر یہ گناہ انجام دیا کرتے تھے. تو ایک بار مسلم نے جلال کے عالم میں کہا ہمارے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے جسم کی رگیں اور گوشت اس نجاست سے دور ہے. دیکھیے مسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہائے 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 ہائے, دیکھیے کیا جگر ہے حضرت مسلم کا. حضرت مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ جملہ یہ کہا ہمارے خاندان یعنی بنی ہاشم کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں تم یہ کام دکھاؤ. اور پھر جلال کے عالم میں کہا تو بھی شرابی, تیرا باپ بھی شرابی, تیرا حاکم بھی تم سب شراب پیتے ہو اور تم سب گنہگار ہو. اور یہ کہہ کے ابن زیاد کو خاموش کرا دیا. تو اب بھرے دربار میں اس نے دیکھا میری بے عزتی ہو گئی, تو فوراً سے کہنے لگا اب دیکھنا میں تمہیں ایسے قتل کرواؤں گا کہ اب تک اسلام میں ایسے قتل نہیں ہوا ہوگا. تو فوراً سے مسلم نے کہا ہاں ہاں تو تیری اور تیرے جیسے جو پہلے گزرے ہیں ان سب کی عادت ہے اسلام میں نئی نئی بدعتیں جاری کرنا. تیری بھی یہ عادت اور جتنے تجھ سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی یہ عادت ہے کہ اسلام میں نئی نئی بدعتوں کا آغاز کرنا. تو کر لے, تو ہمیں جیسے قتل کرنا چاہتا ہے, مگر کیا کہنے یہاں ہائے ہائے بھائی جملہ سنیے گا. یہاں پر حضرت مسلم خاموش ہو گئے کہ کر لے تو ہمیں جیسے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ جیسے ہی کہا تھا ایک بار حضرت مسلم کو کھینچ لیا گیا. کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بات ادھوری رہ گئی. تقریر کا آخری جملہ ہے اور ضائع مت ہونے دیجئے گا, اس جملے کو جوش سے سنیے گا اور محسوس کیجئے گا. مسلم آگے جملہ کہنا چاہتے تھے کہ تو جیسے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے. آگے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کھینچ لیا, خاموش کرا دیا گیا. اب اس بات کو آگے بڑھایا کس نے؟ جیسے ہی حضرت زینب دربار ابن زیاد میں آئی تو فوراً سے کہا تو نے قتل کر کے چاہا نام مٹ جائیں گے, تو نے قتل کر کے چاہا نام مٹ جائیں گے. ارے تو مٹے گا نام نہیں مٹیں گے. وارے حضرت زینب مسلم کے جملے کو آگے بڑھا دیا. آج ابن زیاد مر گیا, مسلم کی مجلس ہو رہی. آج ابن زیاد کا نام مٹ گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, مگر مسلم کی مجلس ہو رہی ہے. ہاں ہاں شب شہادت ہے. اے مولا دیکھیے یہ آپ کے عزادار آ گئے, یہ آپ کے غمخواران آ گئے, یہ آپ پر گریہ کرنے والے آ گئے. ہاں ہاں مولا آپ کی وہ تنہائی, آپ کی وہ غریبی, آپ کی وہ بے کسی کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو 18,000 کا مجمع پیچھے پیچھے مسلم کے چل رہا تھا, اب جب مسجد میں داخل ہوئے تو علماء نے لکھا بس اتنے لوگ تھے کہ 2 صفیں بھی مشکل سے ہو رہی تھی. اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی تو اب مسلم کے ساتھ کل 4 لوگ بچے تھے. مسجد سے باہر آئے اور کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے پھرے. اچانک سے پیچھے مڑ کے دیکھا اب تو کوئی بھی مسلم کے ساتھ نہیں ہے. واہ رے غریبی, واہ رے بے کسی, واہ رے مظلومی. اب چلتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. جانے کیا خیال آتا ہوگا مسلم کو, میں نے ان کوفے والوں پر بھروسہ کر کے حسین کو بلا لیا. اب جب حسین اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے تو کیسے میرے مولا ان بے وفاؤں کے درمیان ٹھہریں گے. یہ سوچتے سوچتے خاموشی سے گردن کو جھکائے ہوئے مسلم جاتے جاتے تھے. اچانک سے ایک چبوترا نظر آیا.
دور سے چبوترے کو دیکھا اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس چبوترے کے برابر میں ایک دروازہ تھا، دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ آئی، اس نے جیسے ہی مسلم کو دیکھا کہنے لگی کون ہو تم اور کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ جیسے بڑھیا کو دیکھا مسلم نے سلام کر کے کہا کیا ایک جامع آب کیا ایک جامع آب مل جائے گا؟ بس یہ سننا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور ایک جامع آب حضرت مسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت مسلم نے پانی پیا، وہ عورت چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر واپس دروازے پہ آئی، دیکھا گردن کو جھکائے ہوئے ابھی تک مسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بار عورت نے فکر مندی کے لہجے میں کہا ارے کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے چاروں طرف ناکہ بندی ہے؟ ارے دشمن کسی کا پتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور دشمن ختم کرنا چاہتے ہیں مسلم ابن عقیل کو۔ ارے چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، جاؤ جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم بے موت مارے جاؤ۔ ایک بار مسلم خاموشی سے بیٹھے رہے۔ عورت نے کہا اے آنے والے تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ ایک بار رو کر کہا میں کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ جملہ سننا تھا تو رو کر کہنے لگی ارے کیوں؟ تمہاری ماں بہنیں پریشان ہو رہی ہوں گی، تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ رو کر کہنے لگے نہ کوئی زوجہ یہاں ہے، نہ کوئی بہن یہاں ہے، نہ کوئی بیوی یہاں ہے۔ ایک بار رو کر کہا تمہارا نام کیا ہے؟ رو کر کہا میں غریب مسلم ابن۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ابھی آپ کے درمیان 3 تابوت آئیں گے، ایک مسلم کا تابوت اور ایک بچوں کو تابوت۔ سن لو، مصائب کے جملے سن لو اور گریے کی آوازوں کو بلند کر دو۔ آج شب شہادت ہے نا۔ ایک بار عورت نے کہا آئیے آئیے میرے گھر تشریف لائیے، میرے گھر آرام کیجئے۔ حجرہ خالی کیا، مسلم وہاں پر گئے اور حجرے میں رات بھر تسبیح کرتے رہے، تمجید کرتے رہے۔ تحلیل و تمجید کی آوازیں مسلسل حجرے سے آ رہی تھی کہ اچانک سے مسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو رو کر کہا اے چچا مولا علی میں جلد آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ارے خواب میں مولا علی کو دیکھا تھا، علی کہہ رہے تھے اے مسلم بہت در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، ہم تمہیں لینے آ گئے۔ بس اچانک سے ابھی مسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں کا سننا تھا۔ ایک بار مسلم اٹھے اور جیسے ہی حجرے سے باہر آئے تو نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میرے بیٹے بلال نے آپ کا پتہ دے دیا، مولا آپ میرے گھر ٹھہریے، میں اپنا گلا تلوار کے نیچے رکھ لوں گی مگر آپ کو قتل ہونے نہ دوں گی۔ ایک بار مسلم نے دیکھا تو کا گھر لوگ پیٹنے لگے اور آگ کے شعلے تو آگ کے دروازے پر جلانے لگے۔ رو کر مسلم نے اپنی تلوار کو حمائل کیا، حمائل سے نکالا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ رو کر کہنے لگی اے مولا مت جائیے، یہ آپ کو مار دیں گے۔ رو کر کہا اے تو ہم بنی ہاشم کی غیرت برداشت نہیں کرتی، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آگ لے کر گھر کے اندر آ جائے، میں کہوں گا مسلم ارے علی کا گھر چلتا رہا۔ زہرا دروازے کے پیچھے تھی مگر وہر مظلومیت علی ہاں ایک بار تلوار لے کے دروازے سے باہر آئے اور ایسی جنگ کی کہ آج تک کوفے میں مسلم کی جنگ مشہور ہے۔ جب بہت جنگ کر چکے ایک بار بکر نے اپنی تلوار کو نکالا اور مسلم کے ہونٹوں پر وار کیا۔ ارے ہونٹ کٹ کر دانت مسلم کے اندر کی طرف بڑھ گئے اور ایک بار آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ کے شعلے پھینکتا تھا،
کبھی مسلم کا امامہ جلتا تھا، کبھی مسلم کی قبا جلتی تھی، کبھی مسلم کی ابا جلتی تھی، مگر پھر بھی تلوار کو چلاتے جاتے تھے۔ ایک بار ابن زیاد ملعون نے کہا محمد بن اشعث کو کہ بس کسی طرح بھی اسے گرفتار کر لو۔ بالآخر مسلم گرفتار ہو گئے۔ جیسے ہی ہاتھوں میں رسیاں بندھی، چہرے کو جھکائے ہوئے روتے روتے جانے لگے۔ کسی نے بڑھ کر کہا ارے تم تو علی کے بھتیجے ہو، تم تو بڑے شجاع ہو، حسین کے بھائی ہو، عباس کے بھائی ہو، کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ رو کر کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا، ارے میں ڈر یوں رہا ہوں، میں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا مولا آ جائیے، زینب کو بھی لے آئیے، ام کلثوم کو بھی لے آئیے۔ ارے یہ ظالم جب میرا یہ حال کرتے ہیں، زینب کا کیا؟ یہ ظالم زینب کا کیا حال کریں گے؟ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، ایک بار مسلم دربار میں آئے اور تم نے سن لیا۔ ابن زیاد نے کہا ایسے قتل کرنا کہ اب تک کسی کو ایسے قتل نہ کیا گیا ہو۔ دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو لے جانے لگے۔ جب میں کہوں گا تابوت اسی وقت آئے گا، آپ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے، ابھی بچوں کے بھی مصائب سن رہے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی دارالامارہ پر مسلم کو لایا گیا، رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور جیسے ہی کوٹھے پر آئے تو ایک بار مسلم نے لوگوں کو دیکھا، بازاروں میں خریداری ہو رہی ہے، لوگ اپنا سامان خرید رہے ہیں۔ ہاں ہاں کوفے میں عید کی تیاری تھی، ارے عید منانی تھی کوفیوں کو۔ ایک بار مسلم نے سب کو دیکھ کر کہا اے کوفے والوں، ہم پر ستم ہوئے ہم نے سہ لیے، ہم پر ظلم ہوئے ہم نے سہ لیے، ہمیں باندھا گیا ہم نے سہ لیا، ہم تنہا ہوئے ہم نے سہ لیے، بس میری ایک فریاد یاد رکھنا، تم عید منا رہے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ سامان عید خرید رہے ہو۔ ارے جب میں کوفے میں آیا تھا اپنے تو بچوں کے ساتھ اس کوفے میں آیا تھا، ارے وہ مجھ سے بچھڑ گئے۔ کل جب اپنے بچوں کو پیار کرنا، میرے بچوں کو نہ بھول، میرے بچوں کو فراموش نہ کرنا۔ بس تقریر کے آخری جملے، مارے گئے مسلم مگر بچے قید ہو گئے۔ مسلسل قید میں بچے فریاد کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ ایک دن بچوں نے طے کیا جب دربان آئے گا ہم اسے بتائیں گے ہم محمد کے گھرانے کے ہیں، شاید وہ ہمیں آزاد کر دے۔ جیسے ہی شکور دربان قید خانے میں آیا، بچوں نے کہا ہم تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہو شہزادو کیا بات ہے؟ بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا وہ رو پڑا اور رو کر کہنے لگا مجھے معاف کرنا، میں نے تم پر بہت ستم کیا، ظلم کیا، آج رات میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بہت روئیں گے آپ، بہت گریہ کریں گے آپ، قیامت کے جملے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہو جملوں کو محسوس کرنا۔ رات آئی اس نے بچوں کو آزاد کر دیا۔ اب بچے دن بھر درختوں کی چھاؤں میں اور درختوں کے اوپر پناہ لیتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی بچے ایک درخت پر جا کر چھپ گئے۔ صبح ہوئی تو جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک عورت تھی کہ جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس عورت کی کنیز تھی جو پانی بھرنے روز تالاب پر جاتی تھی۔ آج جیسے ہی یہ کنیز تالاب پر پانی بھرنے آئی، اس نے تالاب میں دو پھولوں کو دیکھا، دو چاند سے چہروں کو دیکھا۔ ایک بار اپنی نظروں کو اٹھایا اور بچوں کو کہنے لگی ارے شہزادو کون ہو تم؟ آؤ نیچے آؤ۔ بچوں نے نرمی دیکھی تو جلدی سے نیچے اتر آئے، چہروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ عورت نے پوچھا کون ہو تم؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ جیسے ہی اس نے جملے سنے کہنے لگی میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، چلو تم گھر چلو،
وہ تمہارا اکرام کرے گی، وہ تم سے پیار سے پیش آئے گی، بس اب گریے کی آوازیں بلند ہو۔ ایک بار وہ بچوں کو لے کر گھر میں آئی، جیسے ہی ضعیفہ نے بچوں کو دیکھا کنیز سے پوچھا یہ کس کے بچے ہیں، ذرا قریب تو لاؤ۔ بچے جیسے ہی قریب آئے اس نے کہا ارے پھول سے چہرے، کرتے پھٹے ہوئے، معصوم سے چہرے سہمے ہوئے، یہ ان کے لب اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہا پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ کہا اچھا کھانا لاؤ۔ بچے کھانا کھا چکے۔ کہا بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے اپنا تعارف کرایا۔ جیسے ہی پتا چلا آل محمد کے گھرانے والے ہیں، عورت نے گریہ شروع کیا۔ کہا بچوں اب تم ہمارے مہمان ہو۔ اس نے کنیز سے کہا حجرے کو خالی کراؤ، بچوں کو چھپا دو۔ بچے چھپ گئے۔ رات آئی، بچے بغل گیر ہو کر سو گئے۔ اب یہ بچے سو گئے اور اس ضعیفہ کا ایک شوہر تھا، یا کچھ کہتے ہیں داماد تھا، جس کا نام تھا حارث ابن زیاد نے کہا تھا میرے دربار سے، میرے زندان سے مسلم کے بچے غائب ہو گئے، جو بھی بچوں کا پتہ دے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ دن بھر دھوپ میں بچوں کو ڈھونڈتا جاتا تھا۔ اب جو رات کو تھکا ٹوٹا گھر پہ آیا، سو گیا، اس نے اچانک سے سوتے سوتے ایک آواز محسوس کی، رونے کی آواز۔ جیسے ہی رونے کی آواز آئی یہ آواز کے پیچھے دوڑا۔ جیسے ہی دوڑا اس نے حجرے کو دیکھا، حجرے میں دو بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ قریب گیا ضعیفہ کی آنکھ کھلی، وہ دوڑتی دوڑتی آئی۔ کہا ظالم حجرے کے قریب نہ جانا۔ وہ جانتی تھی یہ کتنا ملعون ہے، یہ کتنا شقی ہے۔ کہا بتاؤ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ عورت نے کہا ہٹ جا، تو باہر چلے جا، جو رو رہا ہے رونے دے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا، یہ وہی بچے ہیں جنہیں میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ مقتل نے لکھا ایک بار وہ حجروں کے قریب گیا اور اس نے بچوں کو ایسے پکڑا جیسے بچوں کو پکڑتے نہیں ہیں۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھ بچوں کی زلفوں میں ڈالے، کھینچنا شروع کیا۔ ارے بچے رو کر کہتے تھے یا علی یا علی۔ اس نے بچوں کو پکڑا اور ایک بار فرات کے کنارے آیا، اپنے غلام سے کہا ان کو ذبح کر دو۔ غلام نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے بیٹے سے کہا ذبح کر دو۔ اس نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا تم ذبح نہیں کر رہے، ہم خود کرتے ہیں۔ ایک بار تلوار نکالی، ارے اتنے چھوٹے بچے تھے، جیسے ہی تلوار دیکھی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ جب بڑے نے دیکھا چھوٹا تلوار سے ڈر رہا ہے، ایک بار آگے بڑھ کے کہا مجھے مار دے، بھائی کو نہ مارنا۔ چھوٹے نے کہا مجھے مار دے، بڑے بھائی کو نہ مارنا۔ بس یہ باتیں چل رہی تھی، ایک بار اس نے تلوار کو نکالا۔ ارے تلوار دیکھ کر بچوں نے کہا ہماری زلفیں کاٹ کر کوفے کے بازار میں بھیج دے، ہمیں قتل نہ کر۔ مگر وہ ظالم باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار تلوار کو نکالا، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ ارے اب جو تلوار چلی، ایک کا سر کاٹا اپنے برابر میں رکھا، دوسرے کا سر کاٹا اپنے برابر میں رکھا اور دونوں کے تن فرات میں بہا دیے۔ بس آخری جملہ سن لو، گریہ کر لو۔ کہتے ہیں وہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے کہا ارے تجھے ہم نے کہا تھا قتل نہ کرنا، زندہ لانا، تو نے قتل کر دیا۔ اور جیسے ہی بچوں کے چہرے دیکھے، اتنی بے دردی سے کھینچا تھا اس نے بچوں کے چہرے پر زلفوں کے بال پڑے ہوئے تھے۔ ایک بار وہ اٹھا، جلاد سے کہا اسے وہیں لے کے چلو جہاں بچوں کو مارا ہے، مجھے معاف کرنا۔ قیامت کے جملے ہیں۔ جیسے ہی ابن زیاد اس مقام پر پہنچا حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا لہو کی دھاریں بہ رہی تھی، مگر ایک منظر دیکھ کر ابن زیاد بیٹھ گیا کہ خون کی دھاریں مجھے سمجھ آ گئی، مگر یہ بتا یہ ایڑیوں کے نشان مٹی پر کیسے ہے؟ اس نے کہا امیر جب میں نے تیز دھار سے
بچوں کو ذبح کیا. ارے بچوں کے لاشیں تڑپتے تڑپتے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ارے دریا پار. ماتم حسین